إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے سفر پہ ہے اور یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہے. جیسے جیسے ایک ایک لمحہ گزرتا ہے یہ اپنی آخرت کے، اپنی موت کے، اپنی قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی کا لمحہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں اور نیکی کے کام میں گزر جاتا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا موسم بہار عطا فرماتے ہیں، جس کے لیے ہمارے اسلاف اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس لیے نہیں کہ ہماری زندگی زیادہ ہو جائے، ہمارا کاروبار تجارت زیادہ ہو جائے، ہمارا فلاں کام رہتا ہے وہ پورا ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، نیکیوں کا موسم بہار مل جائے اور ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت کے وارث بن سکیں. رمضان کے مہینے کی آمد ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن افسوس آج ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں. ہماری تیاریوں میں شامل ہے تو یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے رمضان میں کھانا کیا ہے، اس کے لیے فلاں چیز ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، سحری اور افطاری کا بہترین بندوبست ہونا چاہیے، اور اس بندوبست اور اہتمام کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں، اس سے پہلے خرید لیں، گھر میں سٹور کر لیں تاکہ مہینہ بھر سکون سے گزر جائے. کاش کہ ہمیں فکر ہوتی تو اس بات کی ہوتی کہ رمضان کے مہینے کی ہم تیاری کر لیں، اپنے کام کاج ختم کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ رات کو قیام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کے کام کر سکیں، ہمارے پاس مال جمع ہو جائے تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. کاش کہ ہماری ترجیحات یہ ہوتی، لیکن ہم نے اپنی ترجیحات بدلی ہیں اور پھر
ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ ایک عام انسان وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے دن رات محنت کر کے یہی رونا روتا نظر آتا ہے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور پھر جب نیکیوں کا موسم بھی آتا ہے راتوں کو بھی جاگتے ہیں، دن کو بھی جاگتے ہیں، لیکن یہ جاگنا آخرت کی طلب میں نہیں ہے، یہ جاگنا آخرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے لیے ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں تھا، یہ تو اس لیے تھا یا باغی الخیر اقبل، کہ جو خیر کی طرف جانا چاہتا ہے، جو خیر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ۔ تو خیر چاہتا ہے، تو آخرت چاہتا ہے، تیرے لیے موقع ہے، چانس ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ شیطان جو تجھے نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا تھا، نماز پڑھنے سے روکتا تھا، تجھے نیکی کے کاموں سے روک رہا تھا، اسے جکڑ دیا گیا ہے، اسے باندھ دیا گیا ہے۔ اب تیرے پاس تیرا راستہ کھلا ہے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے۔ تیرا نفس تجھے روکتا تھا، روزے کی صورت میں اسے بھی رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ اب تو آگے بڑھ، خیر کے لیے آگے بڑھ۔ اور گناہ کرنے والے کو کہا گیا یا باغی الشر اقصر، ایک گناہ کے لیے چلنے والے، ایک گناہ کی طرف قدم بڑھانے والے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے، آگے بڑھنے والے، گناہوں کے موقع اور چانس تلاش کرنے والے، اقصر، اب رک جا، یہ تیرے رکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تو نیکیوں کا موسم لگا ہوا ہے، تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے گناہوں سے رک اور باز آ جا۔ اور پھر تو نے کرنا کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے جلدی کرو، جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اور وہ جنت اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جنت کی طرف تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن کس چیز میں؟ فلاں نے گاڑی لی ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہم نے بھی لینی ہے۔ فلاں نے گھر بنا لیا ہے، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، ہم نے بھی بنانا ہے۔ فلاں نے 10 مرلے کا بنایا ہے، ہمارا 5 مرلے کا ہے، ہم ان سے بڑا گھر بنائیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کوٹھی بنا لی ہے، ہم نے ان سے بڑی کوٹھی بنانی ہے۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تو ان چیزوں میں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ فلاں کے بچے وہ اعلیٰ سکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے اس سے بھی اچھے سکول میں پڑھنے چاہیے، ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تو ان چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں جنت کے لیے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو یہ جنت کے لیے، حصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے، مال کے ساتھ نہیں، اولاد کے ساتھ نہیں، بڑے گھر کے ساتھ نہیں، تیز گاڑی کے ساتھ نہیں بڑھا جا سکتا، بلکہ نیکیاں کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز کی ادائیگی کر کے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اپنا کے، اپنے اخلاق کو بہتر کر کے، اور سب سے بنیادی چیز اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے لوگ آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں، دوسرے کے پاؤں کھینچ کے اسے گرا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آخرت کو حاصل کرنے والے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو گرائے اور اس سے آگے بڑھے، بلکہ آخرت کو حاصل کرنے والا ہر شخص ہی اپنے محنت اور اپنی لگن کے مطابق جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔
دنیا میں کوئی عہدہ ہو نا، منصب ہو، تو اس کو حاصل کرنے والے اگر 5-10 ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو گرائیں، اس کی ٹانگیں کھینچیں اور ہم اس کرسی تک پہنچ جائیں، کیونکہ کرسی جو ایک ہے۔ لیکن جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، جنت بڑی وسیع ہے، عرضها السماوات والارض، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس جنت کی طرف آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کر لو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اتنی وسیع ہے یہ زمین یہ آسمان کہ کسی نے اس کے کنارے نہیں دیکھے، اور اللہ کہتے ہیں جنت کی صرف چوڑائی ان کے برابر ہے، اور لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی جانتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ وہ تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اتنی عظیم جنت۔ اور اللہ کہتے ہیں اس کی طرف آگے بڑھو، اور پھر اس کے لیے موسم بہار دے دیا، رمضان کا مہینہ دے دیا، چند ایام جو باقی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی رمضان کے مہینے کو پا سکیں، اسے حاصل کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیے صرف رمضان کے مہینے کو پا لینا، حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ تو موقع ملا ہے اور چانس ملا ہے کہ رمضان کا مہینہ کسی خوش نصیب کو مل جائے، لیکن حقیقی خوش نصیب وہ ہے جو رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد اس کو ایسے گزارتا ہے کہ جیسے گزارنے کا حق ہے، وہ رمضان کی تیاری کرتا ہے اور وہ رمضان کو ویسے گزار کے رب کو راضی کر کے جاتا ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ نہیں تو رمضان بھی آئے، موقع بھی ملے، چانس بھی ملے، سیزن بھی مل جائے، لیکن کمائی کچھ نہ ہو تو پھر یہ تو قابل حسرت انسان ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے پیغمبر نے جبرائیل کی بد دعا پہ آمین کہا تھا کہ جب جبرائیل نے اللہ کے حکم سے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا کچھ نہ بچے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکا۔ ہم بھی خوش تو بڑے ہیں، رمضان آ رہا ہے، ہر شخص کی زبان پہ یہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن رمضان آنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے مہمان کے آنے کے انتظار میں ہوں، لیکن جب وہ آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس کا خیال ہی نہ رکھیں، اسے عزت ہی نہ دیں، اسے جو مقام دینا چاہیے وہ مقام ہی نہ دیں، تو کیا خیال ہے اس مہمان کا آنا پھر باعث رحمت بنے گا یا باعث زحمت اور عذاب بنے گا؟ میں اور آپ رمضان کی تیاری میں ہیں، رمضان کے انتظار میں ہیں، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے آئیے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بدل لیں اور یہ فکر کر لیں کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے۔ پہلا کام کہ روزے رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیجیے۔ میری اور آپ کی مصروفیات ہو سکتی ہیں، کام کاج ہو سکتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرنے والا شخص ہو سکتا ہے، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ شاید میں اگر روزہ رکھوں گا تو کام نہیں کر سکوں گا، اور اگر کام نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، انہیں کما کے کون دے گا، ان کی عید کا کیا بنے گا۔ آج کوئی شخص اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کی خاطر اپنے آپ کو جلائے، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے۔ یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں فرض کیا ہے، ہر اس شخص کے لیے رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، جس کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، مزدور آدمی ہوں، روزہ رکھوں گا تو کام نہیں کر سکوں گا، روزی دینے والا میرا اور آپ کا رب ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کمائیں گے تو روزی ملے گی؟ اگر میرے رب نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو ہماری تھوڑی سی محنت سے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اس رب نے حکم دیا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اگر کسی کا ارادہ، اور بدقسمتی سے شہروں میں ایسے لوگ بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزے کے قریب نہیں آتے،
روزہ رکھنا وہ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت اور تکلیف سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ بیمار بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، اور وہ ایسا بوڑھا بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے بندے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں رکھتا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، وہ اس روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو اس بات کا پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ میں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا، میں نے سارے روزے رکھنے ہیں۔ 29 ہوں گے تو 29 رکھوں گا، 30 ہوں گے تو 30 رکھوں گا۔ میری ضروریات میرا رب پوری کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے دے گا، اور رب سے پھر دعا بھی مانگتا رہے انسان۔ تو پہلا اور بنیادی کام تو اس مہینے کا جو تقاضا ہے، جس کا ہم نے پختہ ارادہ رکھنا ہے، اور جب رمضان شروع ہو جائے گا پھر وہ کام کر کے دکھانا ہے، وہ روزہ ہے۔ اور اب تو موسم کے حساب سے بھی روزہ بڑا آسان ہو گیا ہے۔ چند سال پہلے جب شدید گرمی میں رکھنا پڑتا تھا، اللہ کے بندوں نے اس وقت بھی رکھے ہیں، لیکن کئی لوگوں نے روزے نہ رکھ کے رمضان کی بے حرمتی کی ہے، رمضان کے تقدس کو پامال کیا ہے، پھر وہ ساری زندگی روتے ہی نظر آتے ہیں کہ جی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اپنی ضرورتوں کو کم کر لیجئے، اپنے روزے کا پختہ ارادہ کیجئے، اور رمضان داخل ہو جائے تو ایک روزہ بھی ترک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کام وہ یہ ہے کہ باجماعت نماز کا اہتمام۔ مردوں کو جو معذور نہیں ہے، جو بیمار نہیں ہے، جنہیں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا یہی حکم ہے کہ انہوں نے باجماعت مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہو کے نماز ادا کرنی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز کے قیام کا تقاضا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکوع کرو۔ رمضان میں بہت سارے لوگ نمازی بنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن کہاں پڑھیں گے؟ جہاں ان کا جی چاہے گا۔ یہ اللہ کے گھروں کو کس نے آباد کرنا ہے؟ یہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے ہیں، یہ اللہ کی یاد کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ تو حکم اس بات کا دیا ہے اللہ رب العالمین نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز ہی نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے جو اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، عام دنوں میں بھی جو ثواب ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل من صلاۃ الفرد ب25 درجہ او ب27 درجہ۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کی نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ کو ایک بندہ ایک دن کے کام کے لیے لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو 1000 دوں گا، اور دوسرا اسی کام کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے اور کہتا ہے 25,000 دوں گا، تو کیا کوئی سمجھدار ایسا بھی ہوگا جو کہے کہ نہیں مجھے 1000 چاہیے 25,000 نہیں چاہیے؟ نماز گھر میں بھی پڑھ لیتے ہوں گے، نماز دکان میں بھی پڑھ لیتے ہوں گے۔ ہمارے ملک میں جہاں مسجدیں ہی مسجدیں ہیں، چپا بھر جگہ مسجدوں سے بھری ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو چلتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، کوئی فٹ پاتھ پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی جگہ پڑھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے گھر ختم ہو گئے ہیں؟ فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ہاں کسی کا کوئی شرعی عذر ہے تو وہ بندہ اس سے مستثنا ہے۔ تو دوسرا یہ ارادہ کر لیجئے، اللہ سے وعدہ کر لیجئے کہ میں ابھی سے صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان کا مہینہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں آتا، یہ میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ ایک مہینہ جو انسان پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا بنیادی کام
جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے آنے کے بعد بھی اور رمضان کے جانے کے بعد بھی، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، ہاں رمضان کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ایسی ہے جو انسان کی زندگی کو مزین کرتی ہے، جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کی زندگی برکتوں سے، راحتوں سے، سکون سے بھری ہوئی ہے۔ ایک آدمی حافظ قرآن بھی بن جائے، لیکن اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا سال بھر نا، اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اور دوسرا آدمی جو حافظ قرآن تو نہیں ہے، لیکن یہ روزانہ کی روٹین میں قرآن پڑھتا ہے، یہ جہاں صبح کا ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، شام کا کھانا کھاتا ہے، اس کے یہ کھانے تو رہ سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں رہتی۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گھر کو اور اس کی ذات کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکیں، بہت سارے لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ جی کماتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے اور لڑائیاں جھگڑے ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ ان سارے مسئلوں کا حل یہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ اور میں قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکا تو اس جیسا بدنصیب انسان نہیں ہے۔ پھر یہ کتنی عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے والا جو ہدایت پاتا ہے، جو روشنی پاتا ہے، جو نور اسے ملتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ جو اجر و ثواب اسے عطا کریں گے۔ یہ قیامت والے دن جب انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، پھر انسان کو اندازہ ہوگا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو ابھی سے اپنا معمول بنا لیجئے، بھلے تھوڑی تلاوت کر لیں، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ جو انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو رب نے قرآن میں رکھا ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کے کوئی شخص کہیں اور اطمینان قلب چاہتا ہے تو اسے کبھی سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ اور چوتھا کام جس کا ہم نے رمضان کے مہینے میں اہتمام کرنا ہے اور خاص اہتمام کرنا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے احکامات کو بیان کیا ہے، روزے کے احکامات کو بیان کیا ہے، تو اسی کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عظیم عبادت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرا پتہ مانگتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ میں قریب ہوں تو کرتا کیا ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قریب ہوں، میں تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ دیکھتے ہیں۔ میں قریب ہوں، میں تمہارا حساب لگا رہا ہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں جس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اجیب دعوت الداع، میں قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اسے ادا کرتا ہوں۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ اتنے حیا کرنے والے ہیں کہ جب بندہ رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو رب تو اس بات سے بھی حیا کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اب ان کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں۔ لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کو کہہ دیتے ہیں بد دعاؤں میں یاد رکھنا، دعا کیا کریں۔ مسجد میں گئے تو مولوی صاحب کو کہہ دیا، کسی اور جگہ گئے تو کسی اور کو کہہ دیا کہ جی ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم اپنے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم رب سے کتنا مانگتے ہیں۔
تو دعا انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ہر وقت انسان محتاج ہے اپنے رب کا، اپنے خالق اور مالک کا، کہ اپنے رب سے مانگتا رہے، سوال کرتا رہے۔ رب کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے، تو اس رب سے ہر وقت مانگنا بھی تو چاہیے نا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ نماز کو لے لیں، آپ روزے کو لے لیں، آپ حج کو لے لیں، کوئی عبادت دیکھ لیں، اس میں دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اگر انسان رب سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے سوچ لیجئے کہ ہم نے رب سے مانگنا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ رب سے مانگنے کی بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے میں نے زمین مانگنی ہے، میں نے پلاٹ مانگنا ہے، میں نے گھر مانگنا ہے، میں نے فلاں مانگنا ہے۔ نہیں، سب سے زیادہ تو ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے نا، جو رب نے سکھائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے۔ جس بندے کے پاس صراط مستقیم ہو نا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے نعمتیں ہیں، اور اگر صراط مستقیم نہ ہو تو یہ دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اولاد مانگ لی لیکن صراط مستقیم نہیں ہے تو یہی اولاد عذاب بن جاتی ہے۔ مال مانگ لیا لیکن صراط مستقیم نہیں ہے اس بندے کے پاس تو یہی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ساری نعمتیں، تو اللہ سے دعاؤں کا خاص اہتمام، اس کی تیاری کر لیجئے کہ ہم نے رمضان میں اپنے رب سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، کیونکہ وہ رب ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہم ان چیزوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کا راشن پورا کر لیں، آپ سبزیاں فروٹ پہلے خرید کے سٹور کر لیں تاکہ بعد میں مہنگی ہو کے مشکل ہو جائے گی، بلکہ تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے مطمئن کر کے، باقی کام کاج، باقی یہ چیزیں پوری زندگی چلتی رہتی ہیں۔ ایک مہینہ اگر انسان اپنی کمائی کو تھوڑا سا کم کر کے نا عبادت کی طرف توجہ دے لے گا تو یہ آخرت کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور رب نے یہی حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی مغفرت اور جنت کے لیے مقابلہ کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وسیع جنت میں مجھے اور آپ کو بھی جگہ دے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں اور اپنی جنتوں کا وارث بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔